بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ثعلبہ بن حاطب نام کا ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق بھی عطا فرمائے اور بیٹا بھی۔ حضور رحمت عالم نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے وہ اس کثیر مال سے بدرجہ بہتر ہے جس کا شکر ادا کرنے سے تو قاصر رہے۔ لیکن اس نے اصرار کیا، حضور میرے لیے ضرور دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے کثیر دولت دے۔ اس نے جب پھر اصرار کیا تو حضور نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری طرح ہو جائے؟ میں چاہوں تو میرا رب ان پہاڑوں کو میرے ساتھ چلنے کا حکم دے۔ اس نے پھر اصرار کیا، یا رسول اللہ، حضور دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرمائے اور بیٹا بھی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے سرفراز فرمائے تو میں حقدار کو اس کے مال سے اس کا حق دوں گا۔ نبی کریم نے اس کے لیے دعا فرمائی، گویا رزق کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ اس نے چند بکریاں خریدیں اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے گھر سے ملحقہ حویلی ان سے بھر گئی اور مزید کی گنجائش نہ رہی۔ پھر وہ باہر کھلی جگہ پر اپنے ریوڑ سمیت منتقل ہو گیا۔ اب دن میں تو وہ حضور کی معیت میں نماز ادا کرتا، رات کو وہاں باہر جاتا اور وہیں نماز پڑھتا۔ پھر وہ ریوڑ اور بڑھا، اسے اور دور جانا پڑا۔ اب نہ وہ دن کو حضور کے ساتھ نماز پڑھتا نہ رات کو۔ اب 8ویں دن نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو کر حضور کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرتا۔ پھر اور اس ریوڑ میں برکت ہو گئی۔ زیادہ دور جا کر اس نے اپنے ریوڑ کے لیے ایک جگہ بنائی۔ اب جمعہ اور جنازے میں بھی شرکت کرنے سے معذور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے حاطب کے بیٹے ثعلبہ، صد حیف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال یعنی کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگوں کو بھیجیں۔ چنانچہ اس کی طرف 2 آدمی بھیجے گئے۔ وہ گئے اور انہوں نے ثعلبہ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ خط دکھاؤ جو حضور نے لکھ کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ مکتوب گرامی ثعلبہ کے سامنے رکھا اور اس نے پڑھ کر کہا کہ یہ صدقہ نہیں، یہ جزیہ ہے۔ چنانچہ اس نے زکوٰۃ دینے سے ہی انکار کر دیا۔ حضور کے دونوں غلام دوسرے لوگوں کے پاس گئے اور وہاں سے زکوٰۃ لی۔ واپسی پر پھر ثعلبہ کے پاس آئے۔ اس نے پھر وہی کہا، یہ تو جزیہ ہے، میں جزیہ کیسے ادا کروں؟ اچھا مجھے سوچ بچار کرنے کا موقع دیں۔ وہ دونوں صاحبان وہاں سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس سے پیشتر کہ ان سے گفتگو فرماتے، حضور کی زبان سے نکلا، حاطب کے بیٹے ثعلبہ، صد حیف۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے ہم نیکوکاروں سے۔ بس جب اس نے انہیں عطا فرمایا اپنے فضل سے تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ اور روح گردانی کر لی، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں۔ ثعلبہ کو جب ان آیات کا علم ہوا تو اپنے حصے کا صدقہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا ہے کہ میں تم سے صدقہ وصول کروں۔ چنانچہ اب اس نے زاروں قطار رونا شروع کیا۔ وہ روتا جاتا تھا اور سر پہ مٹی ڈالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تم نے اس کی اطاعت نہ کی۔ چنانچہ نہ حضور انور علیہ السلام نے اس کا صدقہ قبول کیا، نہ صدیق اکبر نے، اور نہ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، اور وہ عہد عثمانی میں ہلاک ہو گیا۔